صرف ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا. آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, مالک بن دینار. بولو مالک بن دینار. دینار کہتے ہیں سونے کے ٹکڑے کو, ہاں, لیکن ان کو مالک بن دینار. یہ کیا تھے معلوم؟ بہت بڑے شرابی, بہت بڑے شرابی. یعنی جب دیکھو جب یہ جام ہاتھ میں ہوئے نا, اور شراب کے نشے میں ہوئے. اب ان کی بیٹی تھی 2 سال کی. کتنے سال کی؟ وہ جب بھی ابا کو شراب پیتا دیکھے نا, تو بیٹی ہے نا باپ سے بہت محبت کرے. ہاں, بیٹا اتنا, اور باپ کی بھی بڑی عجیب شان ہے, وہ بیٹی سے بہت محبت کرے گا. جب بھی ہوگا نا اپنی بیٹی کو فون کرے گا, ہلو ہلو میری بیٹی برابر, میری بیٹی سسرال میں برابر ہے, اور بیٹا ملے گا نا, نالائق کم بخت گھوڑا کچھ کام کا نہیں ہے. یہ ہر باپ کی عادت ہے, بیٹے کو جھڑک دینے کا اور بیٹی کو گلے سے لگا لینے کا. اب مالک ابن دینار کی بیٹی بولو کتنے سال کی؟ وہ کبھی بھی ابا دارو پیتے ہوئے نا آوے, ابا نہ مجھ سے پیار کرتے ہو نا, ابا ابا مجھ سے پیار کرتے ہو نا, نہیں, لے کے لے لے وے اور پھینک دے وے. یہ ایسا چل رہا تھا. جہاں وہ دارو پینے جائے نا, اگر بیٹی کو پتہ چلے بیٹی آوے ابا اس سے پیار کرتے ہو کہ مجھ سے پیار کرتے ہو, تو باپ ہے نا اپنی بیٹی کو گلے لگاوے اور دارو چھوڑ دے وے. اچانک بیٹی بیمار ہوئی اور انتقال ہو گیا. اب بیٹی کا انتقال ہو گیا تو باپ ہوتا ہے اور ٹینشن میں آئے, اور دارو پینا شروع کیا, خوب دارو پینا شروع کیا کہ میری بیٹی چلی گئی, میری بیٹی. لیکن اللہ کسی کو ہدایت دے. یہی حضرت مالک نام ان کا کیا ہے, مالک. یہ رات کو سوئے نا تو خواب میں دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک سانپ دوڑ رہا ہے, اور یہ لمبا چوڑا ہٹا کٹا سانپ, اور یہ دوڑ رہے, میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ, اور سانپ دوڑ رہا. اتنے میں سامنے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, بوڑھا آدمی. یہ مالک خواب میں کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو, کہتے ہیں میرے کو بچا لے, وہ سانپ میرے پیچھے آتے, میرے کو بچا لے. تو بوڑھا کہتا ہے میں وہ سانپ کا نہیں مقابلہ کر سکتا, میں بہت کمزور آدمی ہوں, تم وہ پہاڑ پہ چلے جاؤ, دیکھو وہ پہاڑ پہ کچھ ملے گا. یہ دوڑتے دوڑتے دوڑتے, وہ سانپ پیچھے آ رہا ہے, آپ پیچھے آ رہے ہیں. وہ بوڑھے آدمی نے مدد نہیں کی, یہ دوڑتے دوڑتے پہاڑ کے اوپر گئے. پہاڑ کے اوپر گئے تو اپنی بیٹی کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. وہ بیٹی نے اس سانپ کو کہا, سانپ کو چلا جا چلا جا. وہ سانپ چلا گیا. تو یہ اپنی بیٹی کو خواب میں بیٹی کو ایسے گلے لگائے, میری بیٹی تیرا انتقال ہو گیا, بیٹی کیا پہاڑ پہ کیا کرتی؟ کہا ابا پہاڑ نہیں ہے, یہ پہاڑ پہ جنت کا خیمہ لگا ہوا ہے. تو کہا کہ ابا وہ سانپ, کہا وہ سانپ آپ کا دارو تھا, دارو جو آپ پیتے ہو نا, وہ سانپ کی شکل میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا, اور جو بھی دارو پیتا ہوگا وہ اسی سانپ کے لپیٹ میں آئے گا. یہ جہنم کا بنا ہوا سانپ تھا. تو کہا کہ وہ بوڑھا آدمی میری مدد نہیں کیا. کہا وہ تمہارے اچھے اعمال ہے, اتنے کمزور ہے کہ وہ سانپ کو بھگا ہی نہیں سکے. تمہارے اعمال اتنے کم ہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, وہ سانپ کو کہاں بھگاوے. تو کہا بیٹی تو کیا کرے گی, تو کیا کرے گی؟ کہا ابا ایک بات بتاؤ, آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ تو کہا کہ ہاں بیٹی میں تو قرآن تو پڑھا ہوں. کہا ابا آج میں ایک آیت سناتی ہوں, ابھی تو آپ خواب میں ہو, آنکھ کھلے تو وہ آیت کے اوپر غور کرنا. اور بیٹی نے سریلی آواز میں, آہا جنت کی آواز ہوگی, سریلی آواز میں وہ آیت کریمہ سنائی. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل. اس آیت کا ترجمہ ہے, کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے توبہ کرے؟ ابھی اور آسمان اور زمین کے کتنے حالات دیکھنے ہیں, اب تو توبہ کر لے. ان کی آنکھ کھلی, فوراً وہ آیت کو دیکھ کر کہا اللہ اب توبہ. پھر جو توبہ کی اور ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے. یہ بھی ضروری ہے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیا ہو جانے کا. یہ کن کے ہاتھ پر بیعت ہوئے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. اس کے بعد جو عبادت اور جو توبہ اور جو رونا. اب ایک دن کشتی میں بیٹھے, کون بولو؟ حضرت مالک. ایک دن ابھی تو توبہ کی, اللہ کے ولی کشتی میں بیٹھے, اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں. اب وہ کشتی میں جو ٹکٹ لینے والا تھا نا, وہ ان کے پاس آیا, چلو بھائی ایک ایک دینار ایک ایک دینار, یہاں سے وہاں تک جانا بہت لمبا سفر ہے, چلو جتنے پیسنجر ہیں سب لوگ ایک ایک دینار نکالو. ان کے پاس آئے, چلو ایک دینار. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آئے گا تو دے دوں گا, ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا دیتے ہو کہ دریا میں پھینکوں؟ بھائی وہ تو کشتی کا ناخدا تھا کہ وہ ٹکٹ وصول کر, دیتے ہو کہ پھینکوں؟ تو انہوں نے کہا معاف کر دینا, ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں توبہ کیا, میرے پاس حرام کا مال تھا سب دے دیا, اب حلال کما رہا ہوں میں, آئے گا تو میں دے دوں گا. تو اس نے زور سے دھکا مارا, پھینکا نہیں, خالی ایسے دھکا مارا جیسے دھکا مارنا تھا. کشتی کے چاروں طرف مچھلی آ گئی اور سب کے منہ میں ایک ایک دینار لگا ہوا ہے. کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں, ہر مچھلی کے منہ میں ایک دینار. حضرت مالک نے کہا لے لے.
کس کے منہ سے لینا ہے، لے لے 1 دینار لے لے۔ اب وہ گھبرانے لگا اور کہنے لگا نا آپ تو اللہ کے ولی ہے، میرے کو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے۔ کہا ایک بار تو دھکا مارا، دوسری بار بھی ماری دینا۔ تو کہا نہیں میں آپ کو دھکا نہیں ماروں گا۔ کہا تو نہیں مارے گا، میں خود جاؤں گا۔ آپ سمندر میں گئے اور سارے کشتی والوں نے دیکھا، اب چلتے چلتے سمندر میں راستے کو پار کر دیا۔ جب پار کر دیا اور کشتی بھی وہاں پہ پہنچی تو سب اتر گئے، سارے پیسنجر۔ آپ سمندر پہ چلے اور مچھلیاں آپ کے پاس دینار لے کر آئی۔ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے آخری نبی کا کوئی امتی سچی توبہ کر لیتا ہے نا، پھر اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا۔ تو ہم سچی توبہ کریں تو ہماری دکان کیوں نہیں چلے، ہمارا مکان کیوں نہیں چلے، ہماری بیوی فرما بردار کیوں نہیں ہوئے، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں آوے؟ لیکن توبہ کرو، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سچی توبہ اللہ سے کر لو، انشاءاللہ ہمارے انگلیوں سے ناممکن کو اللہ ممکن بنائے گا انشاءاللہ۔ آپ ولیوں کو تو مانتے ہوں گے، زور سے بولو تاکہ جو نہیں مانتا ہو، جس کے پیٹ میں دکھتا ہو تو دکھنا بند ہو جائے۔ بھائی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، یہ علماء نے تو سنا ہوگا، حضرت مالک بن دینار۔ ساتھ میں بولو نا، حضرت مالک بن دینار۔ اور ان کے اوپر باقاعدہ صفوں کے صفحے لکھے ہوئے، کیسے زبردست اللہ کے ولی۔ آپ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت مالک، بولو اللہ کے ولی کا نام کیا یاد رکھو، حضرت۔ آج زبردست اللہ کے ولی۔ اب ایک مرتبہ حضرت مالک کو کہیں جانا تھا، اس زمانے میں کشتی کا سفر ہوتا تھا، بولو اس زمانے میں بوٹ کشتی کا سفر ہوتا تھا۔ تو حضرت مالک کو کہیں جانا ہوگا تو اپنا بستر اپنا سامان، اپنا برتن لے کر چلے بھائی، اپنے کندھے پر اٹھایا اور سیدھے دریا کنارے گئے۔ دریا کنارے گئے تو ان کو تو سفر کرنا، ارے بولو ان کو تو، لیکن ابھی کشتی وہاں پر ہے۔ دریا کنارے بیٹھ گئے، اور اللہ کے ولی جب اکیلے بیٹھتے ہیں نا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تو موبائل، بیوی سے اتنی محبت نہیں جتنی موبائل سے محبت ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ سب یہ جتنے بیٹھے موبائل۔ اور میں نے کل راندیر میں بھی پوچھا، بھائی کوئی اگر دن میں موبائل پہ بزی رہتا ہے نا تو میں میرے دل کو مناتا ہوں، نہیں جوان ہے، کاروبار کرتا ہے، موبائل پہ کچھ کاروبار کرتا ہوگا۔ شام کو کوئی موبائل پہ بزی رہتا ہے نا، میرے کو غصہ آتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں قاری احمد علی، غصے مت ہونا، یہ دکان کا کام کرتا، یہ کاروبار کا کام کرتا۔ لیکن مسجد حسینیہ والوں میرے کو جواب دو، رات کو 2 بجے کوئی موبائل پہ بزی رہتا ہے تو کون سی دکان چلاتا ہے، کون سا کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے؟ اور جتنے پہلے تو میں دیکھتا تھا، بہت سارے جوانوں کو دیکھتا تھا، وہ 4-5 جوان بیٹھے ہوتے آپس میں باتیں کرتے۔ ابھی بھی میں آتا ہوں نا کبھی کبھی بیان کر کے رات کو 2-2:30 بجے تو دیکھتا ہوں کہ جوان آپس میں بیٹھے، لیکن بات آپس میں، وہ اپنا موبائل پر بزی، اپنے موبائل پر وہ اپنے۔ تو کون سا کاروبار چلتا رات کو 2:30 بجے؟ کپڑے کا، برتن کا؟ سیدھا بولوں کون سا کاروبار چلتا ہے؟ اپنی جوانی کو برباد کرنے کا کاروبار چلتا ہے، اپنی جوانی کو برباد کرنے کا کاروبار چلتا ہے۔ خیر میں تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا، میں نے کون سے اللہ کے کرنے دھرنے والا کون، بولو ایک مرتبہ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا معبود کون ہے؟ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ موجودات کا جاننے والا کون؟ سب سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ سب سے بڑا حکمت والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ بولو کون؟ ہاں، میں کون سے اللہ کے ولی کا نام لیا؟ ان کو کوئی سفر پہ جانا تھا تو دریا کے پاس آئے، کنارے آئے، کشتی وہاں پہ نہیں تھی تو بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ لکھا، ہماری سمجھ کے باہر ہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک بچھو ہے، بچھو سمجھتے ہو نا، ایک بچھو کو دوڑتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بچھو ہے، کہاں دوڑتا ہے؟ تو حضرت مالک اللہ کے ولی تھے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا اس بچھو کو دیکھنے لگے، دیکھا کہ بچھو دوڑا دوڑا گیا اور سمندر کے کنارے پہ کچھوا ہے، کچھوا سمجھتے ہو نا، ہاں، اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ چلا۔ بھائی کچھوا چلنے لگا، پیٹھ پہ کون ہے؟ میں نے بولا پیٹھ پہ کون ہے؟ ابھی حضرت مالک جو اللہ کے ولی تھے بڑا تعجب ہو گیا کہ یہ بچھو میں اور کچھوے میں دوستی کب سے ہو گئی؟ یہ بچھو ڈنگ مارنے والا جانور ہے
اور یہ کچھوا جو سمندر کا جانور ہے، ارے بچھو وہ جانور ہے جو خشکی پہ رہتا ہے، کچھوا وہ جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، یہ دونوں میں دوستی کہاں سے ہو گئی؟ لیکن حضرت مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کچھوے کو دیکھا کہ کچھوا چلتا گیا اور اس کی پیٹھ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت مالک کہتے میرے کو بھی بڑا تعجب ہوا، اتنے میں تو میری کشتی آ گئی۔ تو حضرت مالک کہتے میں بھی کشتی میں بیٹھا اور میں نے کشتی والے کو کہا دیکھ وہ منظر دیکھ، آج تک تو نے نہیں دیکھا ہوگا، کچھوا سواری بن گیا ہے اور سوار بچھو بن گیا ہے۔ کہتے اس کے پیچھے پیچھے ہم چلے، کہتے بالکل کنارے پر وہ کچھوا کھڑا ہو گیا، وہ بچھو وہاں سے اترا اور دوڑنے لگا۔ حضرت مالک فرماتے میری کشتی بھی کنارے پر پہنچی، میں بھی اس بچھو کے پیچھے گیا، وہ بچھو کوئی جھاڑی میں چلا گیا۔ حضرت مالک کہتے میری عقل حیران ہو گئی، جب وہ بچھو کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ جھاڑی کے اندر کوئی دارو پی کے سویا ہوا ہے، کوئی شراب پی کے سویا ہوا ہے اور سانپ اس کے قریب ہے اور سانپ اس کو ڈنگ مارنے والا ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے، ایک مسلمان ہے، جھاڑی کے اندر وہ دارو پی کے شراب پی کے سویا ہوا، اس کے قریب میں سانپ ہے اور سانپ اس کو ڈنگ مارنے والا۔ حضرت مالک کہتے اللہ کی قسم میں نے بچھو کو دیکھا، بچھو نے چھلانگ لگائی اور سانپ کو اتنا زور سے ڈنگ مارا کہ سانپ مر گیا اور بچھو وہاں سے چلا گیا۔ اور وہ آدمی دارو پی کے ویسا ہی، حضرت مالک کہتے میں بھی گیا اور جو دارو پی کے جو سویا تھا اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا، اس کو ہوش آیا۔ بھائی دارو والے کو تو ہوش دیر میں آتا، بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو وہ دارو والا جو دارو میں نشے میں تھا کہنے لگا آپ کون ہیں؟ بھائی ہوش میں آیا تو کہتا میں کہاں ہوں، میں کون سی جھاڑی میں ہوں، میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت مالک نے کہا میں مالک ابن دینار ہوں۔ اس نے نام پہلے سے سنا تھا۔ کہا حضرت آپ میرے پاس آئے؟ کہا میں نہیں آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ دیکھ سانپ تیرے قریب مرا پڑا ہے۔ تو کہتا حضرت آپ نے سانپ کو مار دیا، باقی یہ سانپ میرے کو ڈسا ہوتا تو میں مر جاتا۔ حضرت مالک نے کہا میں نے نہیں مارا، ایک بچھو نے آ کر اس کو ڈنگ مارا۔ اور حضرت مالک نے پورا واقعہ سنا۔ وہ جو شراب میں مست تھا اپنی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا جو اتنا بڑا گنہگار ہے اللہ اس پر اتنا رحم کرتا ہے، جو اتنا بڑا پاپی ہے، میں روز کا شرابی ہوں، روز نشے میں دھت رہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بچانے کے لیے اتنا انتظام کیا کہ کچھوے کو تیار کیا، کچھوے کے اوپر بچھو کو بٹھایا، دریا پار کروایا، پھر بچھو کو دوڑایا، پھر اللہ نے بچھو کے ذریعے سے سانپ کو مارا۔ تو وہ گنہگار کہتا جب گنہگار پر اللہ اتنا رحم و کرم کرتا ہے تو جو اللہ کا ولی ہوگا اس پر اللہ کتنا رحم و کرم کرتا ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا، اسے روکنے والا۔ اس لیے پڑھو نا پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے ارے وہ کچھوے کو لانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اس کے پیٹھ کے اوپر بچھو کو بٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ کچھوے کو پار کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ بچھو کو پار کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ وہ بچھو سانپ کو مارے، ڈنک مارے، اسے مارنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اور جو اللہ شرابی پہ یہ رحم کرتا ہوگا، جو اس کا بن جائے گا اس پر کتنا رحم کرے گا۔ اس نے میرے پیارو ایک بات پکی کر لو، کرنے دھرنے والا کون؟ چلو اب دوسری بات پر آ جائے، سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ پہلی بات پکی ہو گئی، ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھو، یقین کے ساتھ بولو یہ دل میں کون ہے؟ اور اللہ کے سامنے ہوشیاری کرو گے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے سامنے ہوشیاری کرتے، اس کو بولے بھائی نماز پڑھنے آ، نہ نہیں پڑھنے کا۔
سے لکھنے کے قابل ہے. واقعہ میں سنا رہا ہوں نا مولانا, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, بس ختم کر رہا ہوں بات, اس پر ہم سب کو آنا ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مالک بن دینار. ساتھ میں بولو حضرت. کوفہ ایک جگہ ہے, کوفہ, یہ وہاں پیدا ہوئے, وہیں زندگی گزاری, وہیں ان کے آخری وقت آیا. کون حضرت؟ اور کہاں رہتے تھے یہ؟ اور یہ ہمارا ہندوستان جو ہے نا, اللہ کی قسم ہمارا بھارت بہت مہان ہے. اللہ کی قسم ہمارا بھارت بہت مہان ہے, بہت مہان ہے. اتنا مہان ہے کہ مالک ابن دینار کوفہ میں رہتے تھے لیکن انڈیا آئے ہیں اور کیرلا میں آئے, اور کیرلا میں آج بھی ان کے نام کی مسجد ہے, مسجد مالک ابن دینار. آج بھی مسجد ہے, مسجد مالک بن دینار. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں, ہم لوگ ہندوستان میں غریب صحیح, بولو ہم ہندوستان میں غریب صحیح, ہم ہندوستان میں حالات میں بولو صحیح, ہم ہندوستان میں امتحان میں, لیکن اللہ کی قسم اس زمین سے بڑھ کر کوئی زمین تو لا کر دے وے. یہ بھارت زمین, یہ ہندوستان زمین, یہ ہمارا بھارت مہان. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کو اجمیر والے بابا کو بھیجنا تھا تو کہاں بھیجے؟ نہیں بولو نا, کہاں بھیجے؟ انگلینڈ بھیجے, یورپ بھیجے, امریکہ بھیجے, رشیا بھیجے, فرانس بھیجے. ارے احمد آباد والے سیدھا ٹھوک کر کہو, یورپ والا فخر کر لے اپنے یورو پر, ارے یو کے والا فخر کر لے اپنے پاؤنڈ پر, امریکہ والا جاؤ فخر کر لے اپنے ڈالر پر. ہم فخر کرتے ہندوستان والے ہمارے نبی کی نظر پر, ہمارے نبی کی نظر پر, ہمارے نبی کی نظر آئی تو. کل میں نے ایک بھائی کا بیان سنا, بہت اچھا میرے کو لگا. کہتے ہیں کہ بھارت ماتا, انگلینڈ ماتا بولے, امریکہ ماتا بولے, افریقہ ماتا بولے, فرانس ماتا بولے, انڈیا کو ماتا. ماتا یعنی ماں, اور ماں وہ ہوتی ہے جو خود بھوکی رہ جاتی ہے مگر سب کو کھانا کھلا دیتی ہے. اللہ نے ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے علماء, ایسے ایسے اباقیر, ایسے ایسے پہاڑ جیسے علم والے, اجمیر والے بابا تو ہندوستان میں. ارے بولو نا خواجہ نظام الدین اولیاء ہندوستان میں, خواجہ روشن چراغ ہندوستان میں, خواجہ امیر خسرو ہندوستان میں, ہمارے احمد آباد میں شاہ عالم ہندوستان میں, ان کے ابا قطب عالم ہندوستان میں, شیخ احمد بولو ہندوستان میں, چاروں شیخ احمد جس سے احمد آباد بنا بولو کہاں پر ہے؟ ہندوستان میں. اور میرے پیاروں سورت کے خواجہ دانا ہندوستان میں, بمبئی کے ماہین کے مخدوم شاہ بابا ہندوستان میں. ارے میرے پیاروں اللہ کی قسم بہت سے ولیوں کا دیش اگر اللہ نے بنایا تو بھارت وطن کو بنایا ہے. تو میں اسی ایک ولی کی بات سنا رہا ہوں جو ہندوستان آئے تھے واپس کوفہ چلے گئے. نام بولو حضرت مالک. اپنے گھر کے باہر بیٹھے, دیکھو اپنے گھر کے باہر چوکھٹ پر بیٹھے, اللہ کے ولی ہے, بیٹھے ہیں. بھائی آخری بات ذرا سن لینا, حضرت مالک ابن دینار بھائی بیٹھے ہیں. سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے, بولو سامنے سے ایک آدمی, اس کے دونوں پاؤں نہیں ہے, لنگڑا, دونوں پاؤں نہیں ہے. اس زمانے میں ویل چیئر نہیں ہوتی تھی, ایسے لکڑا ہوتا تھا, اس کے اوپر چٹائی ہوتی تھی اور اس کے اوپر وہ آدمی بیٹھتا تھا اور اپنے دو ہاتھ میں کپڑا باندھتا تھا اور یوں کر کے اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا. اب چلچلاتی گرمی اور دونوں پاؤں سے لنگڑے, دونوں پاؤں سے معذور, ڈیزیبل. وہ سامنے سے ایک آ رہا ہے. اب مالک ابن دینار نے دیکھا اتنی گرمی میں وہ بیچارہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جاتا ہوگا. خیر وہ گھسیٹتا جب یہاں آیا تو مالک ابن دینار نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. مالک ابن دینار نے آؤ نا گھر پہ آؤ, کچھ چائے وائے پی لو. اس زمانے میں چائے ہوگی یا پانی ہوگا جو بھی ہوگا, کہا کہ پی لو. وہ بیچارے آئے, پیے, کھائے. پھر مالک ابن دینار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اے احمد آباد والے؟ وہ دونوں پاؤں سے معذور. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کرنے جا رہا ہوں. ارے بولو نا سبحان اللہ, کیا کرنے جا رہا ہوں؟ تو مالک ابن دینار نے کہا حج کا موسم تو بہت دور ہے, ابھی جا رہے ہو؟ تو کہا معلوم ہے بہت دور ہے لیکن جا بھی ایسے ہی رہا ہوں کہ بہت دیر لگے گی پہنچنے میں. بھائی گھسیٹتے جانا کوئی آس. تو مالک ابن دینار نے کہا تمہارا چہرہ لال ہو گیا, تمہارے پاؤں میں سے خون نکلتا ہے, اتنا پاؤں ہے, گھٹنے میں سے خون نکل رہا ہے, تمہارے ہاتھ پہ رومال میلے ہو گئے. تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرا ایک ہدیہ قبول کر لو, میں ایک جانور دیتا ہوں, اونٹ دیتا ہوں, اس پہ بیٹھ جاؤ, چلے جاؤ. میرے دوستو دل کو رلا دینے والی بات ہے. وہ دونوں پاؤں سے, بولو دونوں پاؤں سے معذور. کہتے ہیں میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں اور توبہ کرنے جا رہا ہوں, گناہ کا اقرار کرنے جا رہا ہوں اور مالک کو منانے جا رہا ہوں.
آپ بتاؤ میرا روٹھا ہوا مالک جو میرے گناہ سے روٹ گیا ہے، کیا میں سواری پر بیٹھ کے جا کے مناؤں گا یا گھسیٹتے ہوئے جا کے مناؤں گا؟ کسی مالک کے پاس جانا ہو، اس کو راضی کرنا ہو، اس کو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے چلے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں سے چلے؟ مکہ سے۔ کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا، ابو جہل نے اعلان کیا تھا میں آتی بھی محمد، ابو جہل نے اعلان کیا تھا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، پھر کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ محمد یہاں مکہ چھوڑ کر چلے گئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے، جو محمد کو لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ بس ایک کام کرو کہ محمد کو مدینہ مت جانے دو، راستے میں سے کہیں سے بھی پکڑ کر لے کر آؤ۔ کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے۔ یہ ابو جہل اعلان کر رہا ہے، اور ابو جہل کے ساتھ اس کے دوستوں کا اعلان ہو رہا ہے، کوئی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا، کوئی کعبے کے پاس اعلان کرتا، سب کا اعلان یہی ہے کہ محمد نکلے ہیں، مکے سے نکلے ہیں اور مدینہ جانے کے واسطے نکلے ہیں، کوئی بھی راستے میں سے لے کر آئے 100 اونٹ لے کر جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکے کے گاؤں میں رہتے تھے، بولو مکے کے، آئے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ان کا نام تھا سراقہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا، کیا نام؟ سراقہ۔ وہ بڑے اور راستے کے بڑے ماہر تھے، ایمان سے کوئی مطلب نہیں تھا، گاؤں کے رہنے والے تھے اور گھر میں غریبی بھی بہت تھی۔ ان کے کان میں آواز آئی کہ کوئی محمد کو لے کر آئے، کتنے اونٹ ملیں گے؟ اب غریب کو 100 اونٹ مل جاوے، اور یہ سوچے کہ میرا گھر یہ چھوٹا سا جھوپڑا میرا ہے، یہاں میرے جھوپڑے کے بعد ایک اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے میں ایک آدھ اونٹ کو باندھتا ہوں اپنی سواری کے لیے، تو یہ 100 اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ اور ان کو یقین، سراقہ کو یقین ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے کا ہر راستہ میرے کو معلوم ہے، ہر چپا میرے کو معلوم ہے، بس اتنا ہے کہ ایک گھوڑا کرائے پہ لے لوں اور وہ گھوڑے کو لے کر دوڑوں، ہر راستے پر جاؤں گا۔ اور اس کو یقین تھا کہ محمد ملیں گے اور لے کر آ جاؤں گا، اور بڑی خوشی کی بات ہوگی، پورا یقین تھا کہ کتنے اونٹ ملنے والے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کم سے کم عرب کا اونٹ ہوئے تو 40-50 ہزار تو ہوئے نا۔ ہاں سہیل، نام سہیل ہے شعیب، کتنا ہوئے؟ 40-50 ہزار ہوئے تو کتنا ہو گیا 100 اونٹ کا؟ ہاں کرو میمنی حساب کرو بھائی فٹافٹ، کتنا پیسہ ہو گیا۔ اور سراقہ غریب کے گھر میں اتنا پیسہ آ جاوے، سراقہ نے فوراً کرائے کا گھوڑا منگوایا، کیونکہ اپنے پاس تو سواری بھی نہیں تھی۔ اب سراقہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ایک کرائے کا گھوڑا منگوایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے 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 جو چپے میں ان کو جانا تھا گئے۔ آخر میں وہ جگہ پر آ گئے کہ آگے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر جا رہے اور یہاں سراقہ کا گھوڑا آ گیا۔ سراقہ نے دیکھ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سراقہ آ رہے، تو کہا اللہ کے رسول آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے، کون آ گئے؟ کہا سراقہ آ گئے، وہ دیہاتی ہے، بہت ہٹا کٹا تندرست ہے اور اس کو سب راستے معلوم ہے، اور وہ کسی طریقے سے ہم کو ڈھونڈ چکا ہے اور اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے، اور وہ گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا آ رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا میرا پورا اندازہ ہے، نام کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معی، آنے دو اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، آنے دو اللہ۔ جب بالکل قریب آ گیا، سراقہ کے گھوڑوں کا جب غبار اڑنے لگا اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے، ارے قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے مڑے، ہمارے نبی نے سراقہ کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی نظر سراقہ کی آنکھوں سے ملی، گھوڑے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے۔ گھوڑے کے کتنے پاؤں؟ آگے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے، مطلب گھوڑا اٹک گیا۔ اور سراقہ بھی بہت ماہر آدمی تھے، سمجھ گئے معاملہ وہاں سے کچھ ہوا ہے، تو سوچے کہ اب یہ 2 پاؤں ڈھسے جا رہے تو پورا گھوڑا ڈھس جائے گا، میں بھی ڈھس جاؤں گا۔ تو کہا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا غلطی ہو گئی، واپس جاؤں گا، غلطی ہو گئی، اب نہیں، اب تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کو پا لیا ہے اور میں سارے راستے جانتا ہوں، لیکن میں اب نہیں آؤں گا، میں واپس جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ سراقہ کو معاف کر دے، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں واپس باہر نکال لے۔ اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں واپس۔ ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے، سراقہ نے اپنے گھوڑے کو پہلے چاروں طرف دوڑایا، ہاں برابر کمپلیٹ، پھر سوچا چلو پکڑ ہی لے، 100 اونٹ کا سوال ہے،
میں کتنے اونٹ کا سوال ہے؟ 100 اونٹ کا سوال ہے. ابھی پکڑ ہی لے رہے کیونکہ گھوڑا تو برابر چل رہا ہے. دیکھو دائیں طرف بھی دوڑا, بائیں طرف بھی دوڑا, آگے بھی دوڑا, پیچھے بھی دوڑا, برابر کمپلیٹ ہے. پھر انہوں نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے دعا کر کے اس کے دونوں پاؤں باہر نکالے گھوڑے کے, وہ واپس ہمارے پیچھے آ رہا. بس ہمارے نبی کی نظر مبارک پھر پیچھے مڑتی ہے اور سراقہ کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہے. بس آنکھوں سے ملنا ہوتا. پہلے 2 پاؤں ڈھسے تھے, ابھی 4 پاؤں ڈھس گئے. گھوڑے کے کتنے پاؤں ڈھس گئے؟ 4 پاؤں ڈھس گئے. اور گھوڑا آہستہ آہستہ نیچے بیٹھے جا رہا ہے. سراقہ نے پھر کہا او محمد معاف کر دو نا, محمد معاف کر دو نا. ہاں تو حضرت ابو بکر کی طرف ہمارے نبی نے دیکھا. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں واپس آئے گا, یہ واپس آئے گا. واپس گھوڑے کو دوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. اللہ سراقہ کو معاف کر دے, اللہ سراقہ کو معاف کر دے. اس کا گھوڑا واپس باہر نکلا. گھوڑا واپس باہر آیا. سراقہ گھوڑے پر بیٹھے اور کہا محمد بولو صلی اللہ. کہا میں تمہاری ملاقات کرنے آ رہا ہوں, پکڑنے نہیں آ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا اور میرے گھوڑے نے مجھے بتا دیا کہ تم کو پکڑنا ناممکن ہے, لیکن ملاقات تو کر سکتا ہوں نا. یہ کہہ کر وہ آئے, آگے بڑھے. بولو آگے بڑھے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا سراقہ نے کہا ایمان نہیں قبول کرنے آیا ہوں. حالانکہ ہم ہوتے تو کیا کرتے, پٹک پٹک کے مارے ہوتے. کہا ایمان صاف کا ایمان قبول کرنے نہیں آیا ہوں, صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا ہوں. آپ اجازت دو میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دو میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا, کیونکہ آپ کی نظر مبارک آتی ہے. کبھی میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ سراقہ گھوڑا لے کر چلا اور گھوڑے کے 2 پاؤں ڈھس گئے ہو یا گھوڑے کے 4 پاؤں ڈھس گئے ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. ایمان نہیں لاتا میں, لیکن آپ کی پیشانی کو چومتا. خیر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چومی. جب واپس جانے لگے تو ان کو خیال آیا سراقہ کو کہ یہ ہے تو نبی ہے. آئے واپس آئے, کہا دیکھو میں آپ کو پکڑتا بھی نہیں ہوں, لیکن میرے 100 اونٹ کا کیا ہوگا. میں تو پیسے کی لالچ میں آیا تھا, سیدھی بات ہے. پیسہ مجھے آپ سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی محبت ہے, میں تو پیسے کی لالچ میں آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور اس میں لکھا یہ سراقہ یہ زمین تمہاری, یہ ملکیت تمہاری, یہ پراپرٹی تمہاری, یہ جائیداد تمہاری. تو سراقہ کہتے کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ یاد رکھنا اب میں مکے سے جا رہا ہوں, ایک زمانہ آئے گا میں مکے آؤں گا اور مکے کا فاتح بن کر آؤں گا, اور جب میں مکہ فتح کرنے کے لیے آ جاؤں اور میں مکے میں آؤں یہ پرچی مجھے بتا دینا, جتنی زمینیں سب تیرے حوالے کر دوں گا. تو سراقہ تو بہت خوش ہو گئے, سب لیا برابر رکھا گئے. اب وہ جا رہے تھے تو ہمارے نبی بلا رہے واپس, اے سراقہ ادھر آؤ. تو کہا کیا ہوا محمد, اب کیا معاملہ, میں ایمان تو قبول نہیں کر رہا ہوں, اب کیا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایمان قبول نہ کرے, لیکن آج میری بات سن لے. آج زمین پر نبی کہہ رہے کہ ایک زمانہ آئے گا ایران فتح ہوگا, اور ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, بولو کون, ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, اس کا جو تخت ہوگا اس پر تو بیٹھے گا, اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگے اور اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا. اور سراقہ نے یہ سب سنا اور کیا ہوا, چلے گئے. اب سچ بتاؤ کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, مکہ فتح ہوا. قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. مکہ فتح ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ مکہ میں آئے. اور آپ کو معلوم ہے جب مکہ میں آئے تو ایک صحابی نے کہا تھا یوم الملحمہ, آج انتقام کا دن ہے, آج جنہوں نے ہم کو مارا ہم ماریں گے, جنہوں نے ہم کو توڑا ہم توڑیں گے, ہم ان کے گھروں کو برباد اور تباہ کریں گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت کہو, اليوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, اے مکہ والوں تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, اللہ تم سب کو معاف کرے. یہ کہہ کر ہمارے نبی کعبے کے پاس آئے اور مکے کے فاتح بن کر آئے. تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے, تو وہ سراقہ وہیں پر تھے. وہ چمڑے کا ٹکڑا بتا رہے سراقہ کو ایسا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے, معلوم نہیں یہ پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. ہمارے نبی کی جیسے نظر پڑی, کہا آؤ آؤ سراقہ آؤ آؤ.
सुराका आए और कहा ईमान नहीं कबूल करूंगा। फिर वही बात, ईमान लेकिन ये चमड़े का टुकड़ा आपने दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा 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 देखा, फिर उसके बाद हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया अल-यौम यौम बिर्रिन व वफाइन, आज वफादारी का दिन है, आज नेकी का दिन है और हमारे इस्लाम ने वफादारी समझाई है। मैंने सुराका के लिए इतनी जमीनों के बारे में कहा था, ए उमर, हमारे नबी ने उमर को बुलाए और कहा उमर इतना दे दो और 10 गुना ज्यादा करके इनको दे देना। सुराका ने जब ये देखा, करीब आए, कहा मेरे नबी ईमान कबूल करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप जमीन दे रहे, इसलिए नहीं कि आप मुझे प्रॉपर्टी जायदाद 10 गुना करके दे रहे, अल्लाह के रसूल जो आप दे रहे ना सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, सब अल्लाह के। मैं इसलिए ईमान कबूल नहीं करता, ईमान इसलिए कबूल करता कि मुझे यकीन था एक गांव का आदमी है, चमड़े का टुकड़ा लेकर आएगा और इतने बड़े बादशाह के सामने आएगा, वो बादशाह कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, मैंने कब लिख कर दिया, मैंने कब तुझे दिया था, लेकिन आपने सब कुछ दे दिया। जो गैरों का ख्याल करता होगा वो कयामत में अपनों का कितना ख्याल करेगा। चलो हो गया, सब मिल गया। अब सुनना, एक लंबा जमाना गुजर गया, सुराका बीमार हुए। अरे बोलो सुराका बीमार, बहुत बीमार हुए, बहुत बीमार हुए और ऐसा लगता था कि अब आखिरी वक्त आ गया, अब तो वो मुसलमान हो गए। अब सुराका मत बोलो, हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हमारे नबी का जमाना मुकम्मल हो गया, हजरत अबू बकर का जमाना मुकम्मल हो गया और सुराका इतने बीमार हुए, इतने बीमार हुए, सारे लोग मिलने के वास्ते आवे और ऐसा लगता था वो आखिरी सांसें ले रहे। तो किसी ने ऐसा आपस में कहा होगा, अरे भाई सुराका को थोड़ा पानी वानी पिला दो, अब लगता है कि कुछ घंटे के मेहमान है। बस इतना किसी ने कहा कि कुछ घंटे के मेहमान है। हजरत सुराका को जैसे ताकत आई, बैठ गए। कहा कौन कहता है मैं मरूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अभी मरने वाला। ये बड़ा ताज्जुब की बात है, भाई मरने वाले नहीं हो भाई, तुम सांसें ले रहे हो। फिर सुराका के अंदर जैसे अल्लाह ने और ताकत दी, खड़े हो गए और कहा आओ मेरे रिश्तेदारों और मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, ये मत समझना कि सुराका का जनाजा उठेगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो सबने कहा लेकिन तुम कैसे दावा करते हो कि तुम मरने वाले नहीं हो। कहा मेरे नबी ने मुझे कहा था एक जमाना आएगा, सुराका ईरान फतह होगा, उसका तख्त के ऊपर तू बैठेगा, उसका ताज तेरे सर पर होगा, सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे। मेरे नबी ने जो कहा था, अल्लाह की कसम मौत का फरिश्ता उस वक्त तक नहीं आता जब तक मेरे हाथों में सोने के कंगन नहीं आ जाते, क्योंकि सब गलत हो सकते, मेरा महबूब कभी गलत नहीं हो सकता। और हुआ ऐसा ही, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, ईरान फतह हुआ और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब बादशाह का खजाना आया, हजरत उमर की जबान पर पहला जुमला था आइना सुराका, सुराका कहाँ है। कहा कि किसरा का तख्त लगाओ, सुराका को उस पर बिठाना है और ताज लो और किसरा का ताज इनके सर पे रखो। और मर्दों के लिए सोना हराम है, लेकिन मेरे नबी ने कहा था सुराका के हाथों में सोने के कंगन पहनाना, वो कंगन पहनाए गए। तब जाकर सुराका ने कहा अब मुझे यकीन हो गया कि अब बीमार होऊंगा तो मर जाऊंगा। मेरे प्यारों, ऐसे प्यारे नबी की बात पर हमको भरोसा, यानी हाँ या ना, हमको नबी की बात पर भरोसा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात पर भरोसा होता ना, तो कसम खाकर कहता हूं हर एक के जेब में मिसवाक होता। क्योंकि जब मिसवाक के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, हमारे नबी ने क्या फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला नशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदूइन इंद कुल्ली सलातिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर मेरी उम्मत पर भारी ना होता, मैं मिसवाक को फर्ज करता, हर नमाज के वक्त फर्ज करता, हर वजू के वक्त फर्ज करता। बल्कि फरमाया तज़कीरुश शहादतैन इंदल मौत, मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा मिल जाता है। अगर हमको नबी की बात पर भरोसा होता तो हम सबके जेब में मिसवाक होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।